کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ہم سب سے پہلے ہیں آدم کی اولاد، اور آدم کی اولاد سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہمارے باپ ہیں انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ بندے ہیں، امتی ہیں، انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں اور مسلمان ہیں۔ یہ چار نسبتیں ہمارے ساتھ ہیں، ان میں کی ہر نسبت کا ہم پر حق ہے۔ آدمی کیسے ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں آدمی؟ اعضاء، جوارح اور ہاتھ پیروں کا نام نہیں ہے، آدمی اندر سے ہوتا ہے۔ اسی لیے شروع ہوئی سے شیطان اور آدمی کے درمیان رہی، لیکن آدمیت عاجزی کا نام ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا کہا تھا، شیطان اپنی ضد پر اڑا رہا تھا۔ بندہ کہ بندہ بندگی سے بنتا ہے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، شروع میں تو وہ سکھ برادری کے تھے، اللہ نے ان کو ایمان دیا، پھر ہمارے اکابر حضرت شیخ الہند صاحب اور حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمہم اللہ، جو کسی زمانے میں مالٹا میں اسیر رہے، ان کے ہاں پڑھ رہے تھے۔ ایک دن ایک مولوی صاحب آئے، کہنے لگے کہ ایک ہی لڑکی ہے اور کسی عالم سے شادی۔ حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، دیکھ لو۔ تو مولانا احمد علی صاحب پسند آئے کہ یہ لڑکا، حضرت نے بلایا، احمد علی شادی کرو گے؟ حضرت ہم سکھ برادری کے، ہم کو کون بیٹی دیتا ہے؟ ارے کوئی دے تو کر لو گے، آپ میرے بڑے ہیں، جو میرے لیے آپ فرمائیں۔ عصر کی نماز میں آ جائیے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی تھے، ہم سبق تھے۔ دوستوں میں جیسے بے تکلفی ہوتا ہے، ابے تیرا نکاح ہے، کسی سے نیا جوڑا مانگ لے۔ تو مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہاں، مانگنا تو بہت بری چیز ہے، آج تک میں نے تو کسی سے نہیں مانگا، تو پھر چلو بازار چلو، وہاں سے خرید لیتے ہیں۔ فرمایا میری جیب میں پیسہ نہیں ہے، مانگنا بھی نہیں ہے، خریدنا بھی نہیں۔ جو جوڑا پہن کر آئے تھے بہت میلا ہوا تھا، اسے تو دھو لے۔ ہاں یہ دھو سکتا، بہت موٹا تھا، دھویا، کچھ گیلا کچھ سوکھا، عصر کا وقت ہو گیا، آ گئے، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ گھر والوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیسا پایا؟ ابا، چونکہ وہ بھی عالم کی بیٹی تھی، گھروں میں دینی مذاکرے اور یہ ساری چیزیں، ابا کتابوں میں بہت پڑھا، جنت کا سکون، جنت میں محبتیں، جنت میں کیا کیا، کیسی خوشیاں، کہیں کوئی رنج و غم اور اس کا کوئی تصور نہیں۔ ابا مجھے تو دنیا ہی میں اللہ نے جنت دے دی۔ وہ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل پر سوار ہو رہے تھے، تقسیم کے بعد وہاں چلے گئے، تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ تو قرآن کے مفسر ہیں، اس پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ 3 جملے فرمائے: اللہ کو راضی کرنا، اس کی مان کر، اس کی عبادت سے، جس کے مختلف شعبے ہیں اور اس کے لیے احکامات ہیں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا آپ کی شریعت اور آپ کی سنتوں کا اتباع کر کے، اور تیسرا فرمایا مخلوق کے خدا کو راضی کرنا ان کی خدمت کر کے، جو آپ حضرات کا خاص پیشہ ہے۔ اور اس میں مجھے یاد آیا ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید، دنیا کے ان 4 بادشاہوں میں سے جس کی وقت واحد میں پوری دنیا پر حکومت تھی، اپنے شاہی محل میں تھے، زبیدہ ان کی بیگم کا نام تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے حدیث پڑھاتے تھے اور 6 مہینے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے تھے۔ وہ درس دے کر کے جا رہے تھے، راستے میں چھینک آئی، ان کے شاگردوں کا جھرمٹ ان کے پیچھے تھا، انہوں نے جواب میں رحمک اللہ کہا، تو بہت بڑا مجمع تھا، آواز ایسی ہوئی کہ جیسے کوئی، زبیدہ نے جھروکے سے جھانک کے کیا ہوا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، امام المحدثین جا رہے ہیں، چھینک آئی، ان کی چھینک کا جواب دیا۔ اس پر زبیدہ نے خلیفہ ہارون رشید سے یوں کہا، حکومت تمہاری ہے کہ ان کی ہے، جس کی چھینک پہ لاکھوں دل حرکت میں آ گئے ہیں؟ ایسے میں آپ سے کہتا ہوں، حکومت میں جو بھی ہوں، لیکن اللہ نے آپ کو جو فن دیا ہے، جو آپ کی خدمت، اللہ اکبر، آپ کے ہاں کسی طرح کی کوئی، میں نے جو چیز محسوس کی ہے، میں برابر بہت ہمارے بھی تعلقات ہوتے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی، ان کے علم و عمل میں بھی، ان کے خاندان میں بھی بہت برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ کے ہاں سب سے بڑی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں عرفات کے دن جو امت سے آپ رخصت ہو رہے تھے، مختصر الفاظ میں کہتا ہوں کہ 23 سالہ محنت کا خلاصہ دیکھ لیا، سارا شرک توحید سے، تمام جہالتیں کافور اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے، اخلاقی گراوٹ بلندیوں سے، معاشرے کی گندگی انتہائی پاکی سے، اور معاملات کی صفائی، یہ 23 سالہ محنت کا خلاصہ یہ تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن پہلے سن لو، جتنی جاہلیت کی رسومات تھی، جس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رنگ، زبان، قوم اور اپنی برادری، وہی قوم، ان چاروں کو میں اپنے تلووں کے نیچے دفن کر کے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات کے یہاں جو خاص چیز دیکھی، اس لیے کہ نبوت کی تعلیم میں جب بھی نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو للکارا ہے، تو 3 چیزیں مشترکہ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان خالص کی دعوت دی ہے، پھر جو شریعت و سنت بتائی، اس میں کتنا پیار بھرا جملہ ہے قرآن کا، انی لکم ناصح امین، ہم تمہیں جو راہ دکھا رہے ہیں، جس کی تمیز کرا رہے ہیں، اچھا ہے، برا ہے، نیکی ہے، بدی ہے، ہماری اپنی تمہارے سے کوئی غرض وابستہ نہیں، خالص تمہاری اپنی صلاحیت، تمہاری اپنی خداداد استعدادیں اپنے صحیح ٹھکانے لگے، اس کے لیے ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تم اپنی ناواقفیت یا نادانی کی وجہ سے ہمارے ساتھ اگر کچھ کرتے ہو، تمہاری طرف سے تکلیفیں، ہم اس کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں۔